اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجد کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ارے واہ، یہ تو بھائی معاملہ جو ہے سما کی طرف جا رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد سما کے بارے میں بھی ایک اور ویڈیوز ہم نے جو ہے ریلیز کرنے کی کوشش کی ہے، بہت جلد پبلش ہوگی، آپ اس کو سنیے گا۔ محفل سما کے اسرار اور محفل سما کے آداب پر بھی ہم نے بہت پہلے لمبی طویل گفتگو کی ہے، آپ ضرور اس کو آپ سرچ کر کے دیکھیں، سنیں، سمجھیں۔ تو اس میں آپ کو تمام باتیں جو ہے رقص کیا ہے، وجد کیا ہے اور یہ کیفیت کیا، سب بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ وجد جو ہے ایک کیفیت کا نام ہے جس سے رقص پیدا ہو جاتی ہے۔ وجد کے معنی ہوتے ہیں حاصل کر لینا، پا لینا کسی چیز کو، ہے نا۔ تو جو سامعین ہوتے ہیں جب سما میں بیٹھتے ہیں تو ان پر جو کیفیت نمودار ہوتی ہے اور وہ کچھ پا لیتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں وہ چیز حاصل کر گیا ہوں، یہ وہ چیزیں میرے اندر جذب کر گئی ہیں، وہ پھر ایسی کچھ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو بالکل بے خودی کے عالم میں نمودار ہوتی ہے۔ ویسے صورت میں یا تو وجد میں آنے کے بعد وہ بے خود ہو جاتے ہیں، رقص کرنے لگتے ہیں، یا بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا بعض لوگ جو ہے گریہ وزاری کرنے لگتے ہیں، بعض لوگ گر پڑتے ہیں، کچھ بھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ان کے اندر، تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہتے ہیں۔ لیکن بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں اگر واقعی سچی ہو اور اپنے سے پیدا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو زبردستی پیدا کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اس کو بعض بزرگوں نے حرام لکھا ہے، زبردستی اپنے اوپر نافذ کرنا یا دکھاوے کے لیے کرنا یہ غلط ہے، اور ہم بھی اس کا جو ہے ہندی میں کہیں کہ نندا کرتے ہیں ہم اس کو بہتر نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر واقعی خود سے کوئی چیز ہو رہی ہے بھائی تو وہ بہتر ہے، چونکہ وہ آپ کا اپنے طرف سے نہیں ہو رہی ہے، وہ ایک کیفیت نمودار ہو رہی ہے روحانی تسلط کی وجہ سے، اور روحانی فیض بزرگوں کا سما میں جب جاری ہوتا ہے تو یہ کیفیت نمودار ہو جاتی ہے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، بعض لوگ فتوے بھی لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر حقیقت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہوئے، زیادہ تر صوفی نماز کو چھوڑنے کا کیوں کہتے ہیں؟ ہم کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی صوفی نماز کو چھوڑنے کہتے ہوں گے، کسی نے نہیں کہا، ہمارے پیر نے بھی نہیں کہا۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جب وہ طریقت اور حقیقت کی نماز پر گفتگو کرتے ہیں تو شریعت کی نماز ڈینائی ہو جاتی ہے، تو بعض لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، اگر کوئی مجبوری نہیں ہو تو یقیناً نہیں چھوڑنا ہے آپ کو ظاہری نماز کو، ٹھیک ہے، جہاں تک ممکن ہو پنجگانہ کریں، ہم نے بھی کئی بار اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ کوئی پریشانی ہے تو بعض بزرگوں نے چھوٹ دے رکھی ہے، بالخصوص ہمارے پیر نے بھی ہم لوگوں کو تھوڑا چھوٹ دیا ہے، اس لیے اقبالیات کے رنگ میں آ کر کے کبھی کبھار جو ہے ہم لوگ پوری طرح سے پابند نہیں ہو پاتے ہیں، حالانکہ ہم اس کو اپنی کم بختی کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے جو ہے یہ ہے نہیں، یہ تو ایکچولی ہے ہی، یہ حکم بھی ہے شریعت کا، ہم لوگ جو ہے یہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنی بدبختی ہے اور پیر کی تھوڑی سی ڈھیلائی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے مطلب شاعرانہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، یا ہندوستان میں جیتے ہیں تو کچھ مجبوریاں بھی ہو جاتی ہے، جاب میں، ڈیوٹیز میں، تو بعض جو ہے نمازیں ہم لوگوں کی چھوٹ جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن ایسا کوئی ارادہ ہوتا نہیں ہے۔ آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں، اور جتنے شریعت کے جو احکام ہیں اس کی پیروی کریں بھائی، اس کے خلاف ورزی نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ شریعت ہمارے رسول کی دی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ بعض صوفیہ جو ہے تھوڑا سا چھوٹ دے دیتے ہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ان صوفیہ کے چھوٹ کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں میرے بھائی، اور ہم لوگوں کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے، اور کسی نے نہیں منع کیا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی نے منع کیا ہوگا، اور اگر کسی نے جذب میں منع بھی کیا ہوگا تو وہ ان کی جذب کی کیفیت ہے، ان کی جو ہے یہ کہیے مجذوبیت ہے، یا یوں کہیے کہ یہ ان کی پرسنل باتیں ہوتی ہے، یہ سب پر یہ بات لاگو نہیں ہوتی ہے۔ میں کون ہوں، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ بھائی اس پر میں کون ہوں پر میں نے بات کی ہے کافی، انسان کی حقیقت اس میں پوشیدہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میری جو حقیقت ہے وہ جسم نہیں بلکہ روح ہے، اور روح جو ہے اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور اس میں بہت راز اور بھید چھپے ہوئے ہیں، اس لیے جو کوئی خود کو پہچانتا ہے یقیناً وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور جب اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی دوری کو مٹا دیتا ہے، اور فنائیت سے گزر کر کے اس روح الارواح سے جب وہ متصل ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے وہ اپنے حقیقت کو پا لیتا ہے۔ بھائی یہ بہت بڑی پروسیجر ہے، اور اسی کام کو کرنے کے لیے تو لوگ بیعت ہوتے ہیں، منزل و سلوک کو طے کرتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ بھی اس منزل کو طے کریں اور خود کی سچی پہچان آپ کو ہو جائے، کیونکہ اس موضوع پر ہم شارٹ میں کیا بات کریں، اس پر تو پوری اگر رات بات ہو تو کم ہے۔ ریا مطلب کیا؟
اس کو ڈیٹیل میں بتائیں، ایگزامپل کے ساتھ بتائیں برائے مہربانی۔ ریا کا مطلب دکھاوا ہوتا ہے بھائی، کسی چیز کو آپ دکھا رہے ہیں، دکھانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو ریا کہا جاتا ہے نا۔ اس لیے کوئی ریاکاری میں کوئی کام نہیں کریں، کوئی بھی کام نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، اگر دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں تو اس کو ریا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو بہت آسان بات تھی جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، یہ تو کوئی بھی مولوی صاحب بھی آپ کو بتا دیں گے، کوئی ماسٹر صاحب بھی بتا دیں گے، ریا کا مطلب ہی ہوتا ہے دکھاوا۔ ارواح انتقال کے بعد کہاں جاتی ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس موضوع پر ہم نے گفتگو کیا ہے۔ دیکھیے، ارواح انتقال کے بعد ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو انتقال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ارواح جو ہے اس عالم سے منتقل ہو کر کے دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے اور ہم سے جو ہے پردہ میں آ جاتی ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ آدمی انتقال کر گیا۔ اب اس کے آگے کا پروسیجر کافی جو ہے کمپلیکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کا حساب کیسے ہوگا، کتاب کیسے ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ آگے کیا پروسیجر ہوگی، اس آدمی کے عمل پر منحصر ہے، اور یہ معاملہ سب کے ساتھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کسی ایک کے طرح سب کا نہیں ہوتا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ مراقبہ میں نیلا رنگ نظر آنے سے کیا مطلب ہے، اور اس رنگ سے بے قرار ہو جانا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے، نیلا رنگ مراقبہ میں نظر آنا جو ہے یہ تو اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ نیلا رنگ آپ لطیفوں کے تعبیر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نیلا رنگ یہ قلب کا بتایا جاتا ہے، نیلا اور پیلا جو ہے قلب کا بتایا جاتا ہے۔ آگے والے جو معاملات ہیں، اخفا اور انا والا معاملات ہیں، اس میں بھی کہیں کہیں نیلا کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ مراقبہ میں نیلا نظر آتا ہے تو اچھا ہے، آپ اپنے ذکر کو تیز کریں اور اپنے پیر سے رابطہ کریں اور دیکھیں کون سا ذکر آپ کا چل رہا ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں آپ نے کیا 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 ہے، یہ آپ کی کیفیت پر ہی منحصر ہے، اور آپ کے سارے بایو ڈاٹا کو دیکھنے کے بعد ہم آپ پر کچھ تجویز کر سکتے ہیں کہ آپ کی نیلا رنگ سے کیا مراد ہے اور آپ کی گزر کن لطیفوں سے ہو رہی ہے۔ بھائی یہ ہم ایسے نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے قریبی پیر سے رابطہ کریں خلوت میں، یہ خلوت کی باتیں ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ آئیڈینٹیفیکیشن کس لطیفے کی ہے اور آپ کا ذکر کہاں تک پہنچا ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے، روحانیت میں داخل ہونے کا کیا علامت ہے؟ بالکل بالکل، روحانیت میں داخل ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کے اندر جو برائیاں ہیں وہ سب آپ سے زائل ہونے لگے گی، آپ کے اندر سے جو صفت مذمومہ ہے وہ زائل ہونے لگے گی، حیوانیت کی جو عادتیں ہیں وہ سب زائل ہوگی، انسانیت آپ کے اندر پنپنے لگے گا، اور آپ کے اندر جو ہے اخلاق، عادات، محبت، اخوت، اتحاد، بھائی چارگی، معاف کرنا، ٹھیک ہے، ان تمام خوبیاں جو شریعت میں بتائی گئی ہے واضح ہونے لگے گی۔ آپ دیکھنے لگیں گے خود میں، آپ جب محاسبہ کریں گے دیکھیں گے آپ کتنے بدل گئے ہیں۔ روحانیت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفس سے قلب کی طرف آنے لگیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف آپ راغب ہو رہے ہیں، آپ کا پروگریس ہو رہا ہے، آپ انسان سے بہتر انسان بن رہے ہیں، تو یقیناً آپ روحانیت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب کس راستے سے آپ ہو رہے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ دوسرے مذاہب سے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے اس راستے بھی آئیں، ادھر سے بھی راستہ ہے، لیکن اگر آپ اسلامی طریقے سے آپ چل رہے ہیں تو ہم لوگوں کا تو بھائی کہنا نہیں ہے، اسلامی راستے تو سب پر بھاری ہیں اور اس کے راستے جو ہیں سب پر فضیلت رکھتی ہے، لہٰذا اس راستے سے آئیں تو یقیناً آپ جو ہے شریعت سے گزرتے ہوئے طریقت کی طرف داخل ہوں، کسی رہبر سے منسلک ہو جائیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کو آگے بڑھائیں۔ بعض لوگ ذرا سا کچھ اچھا ہونے لگتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ میں تو دیندار ہو گیا، مجھے اب کچھ ضرورت نہیں، میں جنتی ہو گیا۔ ارے بھائی یہ ابھی شروعات ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر اگر نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف آپ آئے، آپ کی برائیاں ختم ہوئی اور آپ اچھائیاں آپ کے اندر پیدا ہوئی ہیں، آپ کے اندر کچھ خوبیاں آ رہی ہیں، ایڈوانٹیج آ رہا ہے، تو آپ بریک مت کیجئے۔ یہ تو ٹھیک وہی بات ہوئی کہ بھائی آپ جاہل تھے، آپ کلاس 1 اسٹینڈرڈ کوالیفائی کر گئے تو آپ خوش مت ہوئیے، کلاس اسٹینڈرڈ 2 میں داخلہ لینا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میٹرک ہے، انٹر ہے، آگے کے جو پروسیجر ہے تو پھر آپ بورڈ میں جائیں گے، پھر کونسل میں جائیں گے، پھر یونیورسٹی میں جائیں گے، پھر جو ہے اور اعلیٰ ترین یونیورسٹی میں جائیں گے، تو یہ ترقی در ترقی ہے بھائی، یہ ہلکے میں مت لیجیے۔ ہم نے تو پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ روحانیت کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے بھائی کہ بس ایسے ہی ہو گیا، نہیں، اس کو ایز اے سلیبس آپ اسٹارٹ کریں۔ ہم تو اس چیز کو بالکل فروغ دینا چاہتے ہیں۔ میرا جو مرکز ہے، مرکز افضلیہ، اور یہ ٹرسٹ کے ذریعے سے ہم نے اس کو آغاز تو ضرور کیا،
لیکن ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم روحانیت کے فروغ کے لیے ایک سیلیبس جو ہے لوگوں کو فراہم کریں، روحانیت کے ایک سیلیبس فراہم کریں ہم لوگ. اور ہم یہ بات سب خانقاہ کے بزرگوں اور پیروں کو بھی کہیں گے کہ آپ جو ہے اس کو آپ سیریسلی لیجیے. آپ بالکل آپ لوگوں میں یہ پیغام دیجیے کہ بھائی روحانیت کوئی کھیل نہیں ہے. آپ بالکل اس میں داخلہ لے کر کے پروسیجر کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کمپلیٹ کیجیے اس کو. ہاں، اب بعض بزرگوں نے جو خانقاہیں کھولی تھی پہلے کیوں کھولی تھی؟ اس کا تو مقصد بھی یہی تھا. کیوں آخر لوگ جو ہے مدرسے اور مسجد کو چھوڑ کے خانقاہ میں لوگ کیوں جاتے تھے؟ اسی لیے جاتے تھے نا کہ بھائی آپ جو ہے روحانیت کی تکمیل کریں گے وہاں. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ بھائی آج کے زمانے میں اگر خانقاہ بدنام ہے، مدرسہ بدنام ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کچھ اسٹینڈرڈ اسٹیٹس کو چینج کیجئے، ٹھیک ہے. آپ جو ہے فاؤنڈیشن بنا لیں، ٹرسٹ بنا لیں، انسٹیٹیوٹ بنا لیں، کچھ سلیبس رائج کریں، اور اس میں جو اچھے لوگ ہیں ان لوگوں کو آپ ریفرنس کریں، ان لوگوں کو آپ وہاں بھیجیں. آپ اس راستے میں لوگوں کو مطلب کہیے کہ ریسورسز اویلیبل کرائیں. جو بزرگوں کی کتابیں ہیں اس کو پبلش کریں، بزرگوں کی جو باتیں ہیں اس کو جو ہے آن لائن بیان کریں، ڈسکس کریں، ڈسکشن پینل بنائیں. میرا تو یہ ماننا ہے کہ اس میں فروغ ہونا چاہیے بھائی. اور جب روحانیت میں فروغ ہوگی تو لوگوں کا بھی انٹرسٹ اس میں زیادہ بڑھے گا. اور آج کے ماڈرن ایج میں اس کی ضرورت بھی ہے بھائی، چونکہ ہم جو ہے دقیانوسی خیال سے باہر نکلنے اور نکالنے کے فیور میں ہیں. ہم بالکل جبہ و دستار اور پگڑی کے بالکل فیور میں نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ صوفیزم اور روحانیت جو ہے بالکل ماڈریٹ ہو جائے. ماڈرن ایج میں بالکل جو ہے اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہو کہ لوگ اس کو جو ہے بالکل سیریسلی لینا شروع کریں، آج کے زمانے کے حساب سے لینا شروع کریں. یہ نہیں کہ بالکل بھائی میں تو روحانیت میں جاؤں گا تو مجھے تو اتنی داڑھی رکھنی ہے، مجھے تو پگڑی باندھنی ہوگی، مجھے جنگل میں جانے ہوگا. نہیں بھائی، سمے چینج ہو گیا. جب ٹائم ٹیبل جب بدل گیا ہے، ایج بدل گیا ہے، تو روحانیت کے جو پروٹوکول ہیں وہ بھی چینج ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے بتائیے. تو روحانیت کے پروٹوکول کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہاں، مواد چینج نہیں ہوں گے، سسٹم چینج نہیں ہوں گے، اس کے جو ڈسپلنس ہیں، اس کے جو قوانین ہیں، اس کے جو پرنسپل ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے، اس کے جو کنسیپٹس ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے ہیں. اس میں آپ بالکل نوٹ کر لیں، اس میں کوئی کمپرومائز کبھی نہیں ہوگا. لیکن باقی چیزیں ہم ماڈریٹ کر کے اس کو چینج کر کے ہم نئی نسل کو فراہم کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے ہم جو ہے لوگوں کو روحانیت میں داخل ہونے کے شرائط ہیں وہ آسان کریں، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خانقاہوں سے جڑنے، زیادہ سے زیادہ صوفیوں سے جڑنے، بزرگوں سے جڑنے کے جو ہے ٹیکنیک بتائیں. کیوں نہیں، بالکل روحانیت میں سب کو لائیں. تو روحانیت میں داخل ہونے کے کیا علامت؟ یہی سب علامت ہیں. آپ کے اندر جو شروعات ہے وہ ہو جائے، بہتر شروعات ہو جائے آپ کے اندر خصوصیت اور جو فطرت ہے وہ چینج ہوں، آپ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے. یہ علامت ہیں. لیکن یہ علامت میں آپ خوش مت ہو جائیے گا، یہ صرف علامت ہے نا. آپ کو مکمل اس میں جو ہے داخلہ لے کر کے آگے بڑھنے اور منزل و مقصود تک پہنچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. امید ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے.